بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر فتح مکہ پڑھ رہے ہیں جو کہ پیج نمبر 20 پر موجود ہے۔ ہم نے اس کے پچھلے سبق میں پس منظر پڑھ لیا تھا، آج ہم واقعات پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ تو بچوں، فتح مکہ کے موقع پر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں دیگر قبائل جن کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ قریش کو جب مسلمانوں کی مکہ کے نزدیک پہنچنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے تحقیقات کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا، لیکن بچوں ابو سفیان گرفتار کر لیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس وقت ابو سفیان کے پچھلے تمام اعمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے، لیکن رحمت للعالمین نے انہیں معاف فرما دیا اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بچوں، یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت انداز ہے کہ جس کی وجہ سے کتنے نان مسلم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بچوں، یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزانہ ایک گلی میں سے گزرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت جو نان مسلم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے گھر کی دیوار سے کچرا الٹ دیتی تھی۔ کتنے دن یہ عمل جاری رہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دو دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کچرا نہیں آیا اس گھر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی عیادت فرمائی۔ اس طرح وہ بوڑھی عورت اسلام قبول کر گئی، اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے تمام پچھلے اعمال کو معاف کر دیا، جس کی وجہ سے ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ مسلمان فاتحانہ انداز میں بغیر جنگ کیے مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک کوئی شخص خود ان پر حملہ آور نہ ہو کسی پر تلوار نہ اٹھائیں، اور جو شخص حرم میں داخل ہو جائے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور چھڑی سے بتوں کو گرانا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے تھے: جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو بچوں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل کو نابود ہونا ہی تھا۔ یعنی کہ بچوں، اس دنیا میں صرف حق قائم رہتا ہے اور جو بھی باطل ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اسے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور شکرانے کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد قریش مکہ کو جمع فرمایا اور ان سے پوچھا: لوگو، تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو بچوں، اس وقت لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہ یک زبان ہو کر بولے: آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو بچوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں 15 دن قیام فرمایا اور اہم امور نپٹانے کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ تو بچوں، کیا پتہ چلا ہمیں کہ فتح مکہ بغیر جنگ کے ہی فتح کر لیا گیا، یعنی کہ مکہ کو بغیر جنگ کیے ہی فتح کر لیا گیا۔ اب بچوں، فتح مکہ کے نتائج کیا نکلے؟ قریش مکہ جو ابھی تک پورے عرب پر سرداری کے خواب دیکھ رہے تھے، آج مسلمانوں کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر چکے تھے۔ اب ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ عام معافی کی بدولت قریش مکہ کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت تھی وہ دور ہو گئی اور وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ جوک در جوک یعنی آگے پیچھے ایک دوسرے کے بعد لگاتار بغیر رکے ہوئے وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔
جن علاقوں میں ابھی تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ اب اسلام کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ دور ہو چکی تھی، اس لیے اسلام تیزی سے پھیلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ تو بچوں ہمارا یہ سبق فتح مکہ مکمل ہوا۔ اب ہم اگلے سبق میں اس کی مشق کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔